اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين المشكورين المصبورين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات عزیزان گرامی، دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ حضرات کے سامنے سارے حالات ہوں اور اس کے بعد بھی ذکر محمد اور آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اس ذکر کا وعدہ خدا نے کیا ہے، ہوتے رہے گا. اور دوسری بات، یہ ذکر اپنے ہونے کے لیے تعداد کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تاریخ ہے. اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ عقیدت دیکھتا ہے، اللہ خلوص دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہاں 72 کہاں 9 لاکھ، مگر جب مقابلہ ہوا تو 72 جیت گئے، 9 لاکھ ہار گئے. لہذا یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بھی رکھیے اور یہ بھی سوچ کے چلیے کہ ہمارے تذکرہ کرنے سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، یا اس ذکر کی بقا ہم سے نہیں ہے بلکہ ہماری بقا ان کے ذکر سے ہے. اور الحمدللہ آج کی ہماری یہ تمہیدی گفتگو ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ کچھ معروضات عرض کریں گے، کوشش کریں گے کہ حق فرش ادا ہو. آج کے اس دور کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ایک بیماری ہے، ایک وائرس ہے، تو یہ وائرس کسی شے پر غالب آ سکتا ہے مگر ذکر محمد و آل محمد پر غالب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ماحول سازگار ہے. کوئی
آپ کے گلے پر تلوار لے کے نہیں کھڑا، کوئی دشمن آپ کو اپنی سختیوں کا نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔ اس دور میں تو یہ ذکر کرنا بہت آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو اس ذکر کو کرنے والوں کی وہ تاریخ ہے کہ جہاں زبان کھلنے کے ساتھ ساتھ زبانیں گدیوں سے پھینک دی جاتی تھی، اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ سولی پہ چڑھنے والے انکار حق نہیں کیا کرتے تھے، ذکر مصائب و فضائل محمد والے محمد کیا کرتے تھے۔ اور یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ پورے حوالات کے ساتھ، لہذا آپ یہاں پر آئے ہیں، مولا آپ کا آنا قبول کریں۔ اور شروع ہی میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے فقہا کا یہ حکم ہے کہ اپنی حکومت کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا واجب ہے، لہذا اس طریقے سے ہم اس ذکر کو لے کے آگے چلیں تاکہ نہ یہ عزا بدنام ہو سکے اور نہ یہ ذکر بدنام ہو سکے۔ عزادار کی توہین حسین تک پہنچے گی، یہ سوچ لیجئے گا، یہ داغ حسین تک پہنچے گا، حسین کی ماں تک پہنچے گا۔ عزاداروں کی عزت عزاداری کی عزت ہے، عزاداری کی عزت وارث عزا امام زمانہ کی عزت ہے، لہذا ذرا یہاں پر احتیاط کیجئے گا تاکہ کسی کو کچھ زبان کھولنے کا موقع نہ ملے۔ تقریباً مجھے بتایا گیا 15 برس اس عشرے کو قائم کیے ہوئے ہو گیا، الحمدللہ۔ جو بھی عشرہ ہو رہا ہے اپنی ترقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حالات کوئی بھی رہے ہوں۔ انجمن گنجے حیدری کہ ہم شکر گزار ہیں، گنجے سادات کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ سب کو فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ گنجے سادات انجمن سادات کے زیر تحت ماشاءاللہ کام کر رہی ہے۔ اور انجمن کسی جماعت کا نام نہیں ہوتا، جو بھی بزم حسینی میں آ جائے وہ انجمن کہلاتی ہے۔ تو پھر اس ذات کو، اس شخصیت کو، اس بات کو کسی سے مختص کر کے مت رکھیے گا کہ اس انجمن کے فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ نہیں، بلکہ ہر شخص اور ہر ادارہ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے، اور جب اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو خدا کی قسم کوئی اس ذکر کو روک نہ پائے گا، یہ خود بخود چلتا رہے گا۔ اتنی گزارشات کے بعد میں آپ کی خدمت میں آج کی تمہیدی گفتگو، تمہیدی بیان، ایک چھوٹا سا سورہ، سورہ مبارکہ والعصر، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذہن میں آج کی تمہیدی گفتگو انشاءاللہ کل سے ذہن ہموار کر کے آئیے گا۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ بہت آہستہ آہستہ بیان کروں گا تاکہ ذہن الجھنے نہ پائے، بات بچوں کے ذہنوں میں پہنچتی رہے۔ کیا اعلان کر رہا ہے قرآن؟ والعصر، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، میرے ساتھ رہیے گا، یہ فرش اللہ بڑے قیمتی میسج یہاں سے ملتے ہیں، اور کوئی یہ تصور نہ کرے کہ بیان کون کر رہا ہے، بلکہ یہ تصور کرے بیان کیا کر رہا ہے۔ ایک بچہ بھی آ کے فرش اللہ سے اٹھ کے اگر ممبر پہ آتا ہے تو پھر وہ تخت سلیمان سے بھی زیادہ بلندی والا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن بنا کے بیٹھیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کیا؟ عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ تو کیا پروردگار حضرت انسان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ گھاٹے میں رہے؟ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے
جو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے گھاٹا پسند ہے کوئی بندہ، ہے کوئی انسان پڑھنے والا، بزنس میں جینے والا، سماج میں رہنے والا، کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ مجھے گھاٹا چاہیے. ہر ایک کیا کہے گا؟ مجھے فائدہ چاہیے. تو پھر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو گھاٹے میں پیدا کیا، ہر انسان گھاٹے میں ہے. اور یہ بات کہنے کے لیے قرآن میں اللہ نے قسم کھائی، عصر کی قسم. عصر قسم کے معنی گواہ، یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. تو بات اگر یہیں پہ قرآن کی ختم ہو جاتی تو پھر ہم یہ سوچ لیتے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی گھاٹے کے لیے کیا. مگر پھر بات آگے بڑھی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. توجہ، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا فقرہ، جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے. تو اگر فقط ایمان گھاٹے سے بچانے کا سودا ہوتا تو پھر قرآن یہیں پہ رک جاتا. مگر آگے کہا کہ عمل صالح بھی انجام دینا ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے، واجبات کو انجام بھی دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک واجبات پہ عمل نہ ہو. توجہ، جب تک واجبات پر عمل نہ ہو فقط ایمان گھاٹے سے نہیں بچائے گا. اچھا، فقط اتنی ہی بات نہیں کہ ہمارے صالح کرو، اور آگے ارشاد ہوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر تاکید کی قرآن نے، دیکھو، وصیت کرو حق کی، وصیت کرو صبر کی. جب بولو تو حق بولو، جب بولو تو صبر بولو. اور جب یہ تین چیزیں انسان کو میسر آ جائے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور حق اور صبر کی وصیت ہو، تو پھر اللہ آواز دے گا کہ تو دنیا میں بھی گھاٹے میں نہیں، آخرت میں بھی گھاٹے میں نہیں. اس لیے کہ میں نے تجھے فائدے کے لیے پیدا کیا. اگر تم گھاٹے میں رہ جاتا تو میں تجھے اشرف المخلوقات نہ بناتا. تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تیرے سر پہ میں نے اشرفیت کا تاج سجایا، تیرے سامنے میں نے فرشتوں کو جھکایا. تو جب تجھے میں نے اتنی عظمت دی تو پھر اب تو اپنی نہیں میری لاج رکھ لے. میں نے تیرے آگے فرشتے کو جھکایا، تو میرے آگے جھک جا. اور جب تو جھکتا چلا جائے گا میں تجھے اٹھاتا چلا جاؤں گا. بلند وہی ہوتے ہیں جو جھکنا جانتے ہیں، جو جھکنا نہیں جانتے وہ برباد اور تہوانا ہو جایا کرتے ہیں. ایک سلامات پڑھ دو محمد اب ذرا سا یہ تمہیدی گفتگو آج کا میسج ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے ہمارے کام آئے گا. قرآن نے کیا کہا؟ ہر انسان گھاٹے میں ہے، اصل کی قسم. دیکھیے، انسان کے گھاٹے کا اعلان کیا ہے. کس کے گھاٹے کا کیا؟ قرآن کا اسلوب بیان، انداز، طرز اگر غور کریں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک والے گھاٹے میں ہیں، فلاں مسلک والے گھاٹے میں ہیں، مسلمان گھاٹے میں ہیں، سکھ گھاٹے میں ہیں، عیسائی گھاٹے میں نہیں. قرآن نے فرقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کی. قرآن نے ایک ہی جملہ کہا، ہر انسان گھاٹے میں ہے جو بھی ایمان نہ لائے. چونکہ اللہ نے کسی مسلک کی مہر لگا کے کسی کو پیدا نہیں کیا.
جو جس مسلک میں پیدا ہوا اس نے وہ مسلک اختیار کر لیا. اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو ایک چیز تھی انسان, اور جب انسان اس نے بنایا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا تم کس مسلک کے ہو, یہ بتاؤ انسان بھی ہو یا نہیں. یہ نہیں پوچھے گا کس مسلک سے آئے ہو, مسلک کوئی بھی ہو, انسانیت لائے ہو یا نہیں لائے ہو. اس لیے انسانیت ہی اسلام کا نام ہے, اور اسلام ہی انسانیت ہے. عزیزو, بہت بڑا شاعر جوش ملیح آبادی, اس نے ایک شعر کہا جو میری قوم کے بچوں کو یاد ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ نہیں کہا شیعوں کو بیدار ہونے دو, یہ نہیں کہا مسلمانوں کو بیدار ہونے دو, یہ نہیں کہا سکھ کو بیدار ہو, نہیں انسان کو. کیوں؟ حسینیت انسانیت کا نام ہے. فرمائیے گا, حسینیت انسانیت کا نام ہے. کسی فرقے کی بیداری کا اعلان نہیں کیا گیا, بلکہ کیا کہا, انسان کو بیدار ہونے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جو انسان نہ ہو. حسین کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان ہونا ضروری ہے. تو حسینی بنو یا نہ بنو, پہلے انسان بن جاؤ. جب انسان بنو گے, جب حسینی بنو گے تو کہو گے ہم حسین کے, اور جب انسان بنو گے تو حسین کہے گا یہ میرے ہیں. مل کے لبیک یا حسین, مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں حسین ہمارے, تو یہ ہمارا دعویٰ ہے, دلیل تو نہیں ہے. دلیل کب ملے گی؟ جب حسین کہیں یہ میرے. تو جب حسین کہیں گے کہ یہ میرے, تو حسین کا کہنا دلیل بنے گی کہ یہ ہے انسان. تو دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں کچھ بنو یا نہ بنو, انسان بن جاؤ. اور انسان کا فریضہ جانتے ہو, پتا رہے باپ کا بیٹے پہ حق کیا ہے, بھائی کا بھائی پر حق کیا ہے, پڑوسی کا پڑوسی پہ حق کیا ہے, علماء کا عوام پہ حق کیا ہے, علماء پہ امت کا حق کیا ہے. سارے حقوق ادا کرتے چلے جاؤ, تب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم انسان ہیں, بلکہ معاشرہ سماج بتائے گا کہ یہ ہے انسان. عزادار امام حسین علیہ السلام بننا آج بہت آسان ہے, لیکن ہم بن رہے ہیں عزادار. ہماری نجات اور ہماری کامیابی جب ہے کہ جب حسین ہمیں کہے عزادار. ہم چیختے رہے, چلاتے رہے, یا حسین کہتے رہے, تو یہ ہمارا دعویٰ ہے. لیکن جس دن ہماری انسانیت بیدار ہو جائے گی, جس دن ہم شعور کی اس معراج کو پالیں گے جہاں انسانیت بیدار ہوتی ہے, تو اس دن یہ نعرہ ادھر سے آئے گا کہ یہ ہے ہمارے عزادار. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو بیدار ہونے دو, انسان کو بیدار ہونے دو. تو اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کیا جوش ملیح آبادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی انتظار کرو انسانوں کی بیداری کا, پھر وہ حسین کریں گے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں, بلکہ جوش ملیح آبادی نے ان دو مصروں میں قیامت تک کے لیے ایک میزان معرفت قائم کر دی اور بتا دیا, خبردار اگر کسی بھی دور میں یہ دیکھنا ہے کون کون بیدار ہے, کون کون غفلت میں ہے, تو یہ اور نہ دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا جو حسین کرے وہ بیدار ہے, جو حسین سے دور ہو جائے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد.
حسین سے دور ہو گئی، وہ غفلت میں ہے، وہ سو رہی ہے۔ حسین کی قربت، حسین حسین کہنا یہ بیداری کی علامت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حسین زبانوں پہ نہ رہے، دل میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ، اعمال صالح انجام دو، اور حق اور صبر کی وصیت کرو، ورنہ اگر ان چیزوں سے دور ہو تو پھر اصل کی قسم کھا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے سے نہیں بچ پاؤ گے، خسارہ تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور فطری طور پر کوئی بھی انسان خسارے کو برداشت نہیں کرتا، تو جب دنیاوی خسارے کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرے کہ ہم اخروی خسارے کو پائیں۔ بہت اہم میسج میں آج کی مجلس کا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت انسان کی مجبوریاں، انشاءاللہ میں تجزیہ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ تو اہل بیت نے ہمیں اتنی عزت عطا فرما دی، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس زندگی کی اوقات کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھا کسی کا شعر ہے، میں شعر مجلس میں پڑھتا نہیں لیکن کبھی آ جاتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ شعر کے زندگی کی نہیں کوئی اوقات ہے، پہچانیے گا، زندگی کی نہیں کوئی اوقات ہے، حب حیدر میں گزرے تو کیا بات ہے۔ محمد علیہ محمد علیہ السلام نے ہمیں عزت عطا فرما دی، ان کی مودت، ان کی محبت، تو ہماری زندگی زندگی بن گئی، ورنہ گھاٹا سب کا مقدر ہے۔ بچے گا وہ جسے اہل بیت بچائے، فائدہ ملے گا اسے جسے اہل بیت فائدہ پہنچائے، ورنہ اللہ نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں اپنے بندے کو گھاٹا دوں۔ قرآن نے کیا کہا، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک تھوڑا سا دقیق پہلو ہے، ذرا سا اس کو اجاگر کر کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اس سورے میں دو جز الگ الگ ہیں۔ ایک جز ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور دوسرا جز ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی ایک جز اللہ سے پہلے ہے اور ایک جز اللہ کے بعد ہے۔ یہ اللہ عربی میں اسے حرف استثناء کہا جاتا ہے، یعنی یہ کسی بھی عربی کے جملے میں جب آئے گا تو پہلے والوں کو آگے والوں سے الگ کر دے گا، یہ فصل پیدا کر دے گا، فاصلہ پیدا کر دے گا، پہلے والوں کو بعد والوں سے نہیں ملنے دے گا، بعد والوں کو پہلے والوں سے نہیں ملنے دے گا۔ توجہ چاہوں گا اداری گرامی، اور وضاحت کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا فقرہ ہے کہ جس کا پہلا جز کفر ہے، دوسرا جز ایمان۔ دیکھیے ذرا سا اللہ کی ڈیفینیشن سمجھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ وہ کون سا فقرہ ہے، کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا جز کفر، دوسرا جز ایمان؟ تو اب بات آگے بڑھی تو سب نے اپنے اپنے حساب سے کچھ کہا، تو مولانا کا نہیں، خبردار، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا، تو لوگوں نے ایسی حیرت سے پوچھا، مولا کیا مطلب، یہ تو کلمہ ہے ہمارا،
کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں پہلا جز اس کا کفر ہے، دوسرا جز ایمان کا کیسے کہ اگر لا الہ کہہ کے رک جائے تو کافر۔ یعنی لا الہ کوئی خدا نہیں، خدا ہی کا انکار کر دیا تو کفر، جیسے ہی کا الا اللہ تو فوراً ایمان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ آیا تو اللہ سے پہلے اللہ کے بعد ایمان، تو اب کفر ایمان سے نہیں مل سکتا، ایمان سے کفر کو الگ کر دیا گیا، کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ نے بتایا کفر کبھی ایمان سے نہیں ملے گا، ایمان کبھی کفر سے نہیں ملے گا۔ آپ نے شاید میرے فکرے کو توجہ نہیں کی، میں آئیے تقرا کے 10 محرم کا ابوالفضل عباس کا فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو عباس کا رشتہ دار بنا دیا کہ فلاں عباس کا رشتہ دار، فلاں عباس کا رشتہ دار، اور شب عاشور جب وہ عباس کے پاس آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے بستر ہے، آپ کے لیے پانی ہے، حسین کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ عباس نے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آگے ڈال کے کہا خبردار تو نہیں جانتا کفر کا ایمان سے رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ نے بتایا نہ کفر ایمان سے ملے گا نہ ایمان کفر سے ملے گا۔ آئیے یہ اس اللہ کو ذرا سا سمجھیے گا۔ دیکھیے علماء اکرام ہے میری تائید فرمائیں گے، میں نے عرض کر دیا اللہ سے پہلے کفر اور اللہ کے بعد ایمان، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس لفظ اللہ کو بیچ میں رکھ کے اپنا تعارف کرایا، لا الہ پروردگار توحید میں یکتا، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں، وہ احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ آج دکھے گا نہ کل دکھے گا، اس کا دیکھنا محال ناممکن۔ اس نے جب اپنی ذات کا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نبی نے یہی تو نعرہ دیا۔ یہ نعرہ کس کی طرف سے آیا؟ سب سے پہلے اللہ کا اللہ کے ذریعے جو تعارف کرایا وہ نبی نے کرایا، اور لوگوں سے کہا لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ تو کلمہ کیا بنا؟ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ نبی نے اپنے خدا کا تعارف کرانے کے لیے لفظ اللہ کا استعمال کیا، پروردگار، تیرے نبی نے اس لفظ کو منتخب کر لیا، معبود اب تجھ پر واجب ہے کہ اپنے حبیب کا تعارف کرا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کا تعارف کرا اللہ کہہ کے، تو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کا تعارف کرانے کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا، لہذا قرآن میں آیت آئی فما محمد الا رسول۔ اب اللہ سے پہلے کفر، اللہ کے بعد ایمان، یعنی محمد کچھ نہیں۔ اگر یہیں پر رک جاؤ تو ان سے بھی بدتر ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے۔ اگر یہیں پر جاؤ وما محمد، محمد کچھ بھی نہیں، تو کم سے کم وہ ہم سے اچھے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں ہم جیسے، ہم تو کرے کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی کہا اللہ رسول، مگر یہ رسول ہے،
یعنی محمد اپنی زندگی کے کسی لمحے میں کسی گوشے میں محمد نہیں، الا رسول، علاوہ رسول کے۔ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ اٹھے تب رسول، یہ بیٹھے تب رسول، یہ اصحاب کے بیچ رہے تب رسول، یہ خاندان میں رہے تب رسول، یہ بازار میں آئے تب رسول، یہ منبر پہ آئے تب رسول، یہ مارکیٹ میں آئے تب رسول، یہ محشر میں آئے تب رسول، یہ حشر میں آئے تب رسول، یہ کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تب رسول، یہ کسی کو دوست میں کھڑا کر لے تب رسول۔ یہ رسول ہی ہے۔ یہ مت کہنا کہ نبی نے فلاں کو اپنے دوست پہ بٹھایا اس وقت وہ رسول نہیں تھے، الا رسول۔ خبردار، اس زندگی کے کسی لمحے میں کسی گوشے میں بھی رسول کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ محمد بھی نہیں غور فرمایا، کیا کہا؟ وما محمد، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد نہیں۔ کاش میرے اس فکرے کا پس منظر آپ سمجھ جائے۔ وما محمد، خبردار یہ محمد نہیں، پھر کیا ہے؟ الا رسول، یہ رسول ہے۔ پھر میں لفظ دہراؤں گا، یہ محمد نہیں، یہ آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا بیٹا، حسنین کا نانا، فاطمہ کا بابا محمد نہیں۔ یہ کس محمد کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد نہیں؟ یہ اس محمد کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان کا محمد، سب کے سب محمد۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ محمد نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے سب محمد۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد نہیں، اور محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم کل کے کل محمد، اور یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے سب نمازی ہیں، روزے دار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نہیں، یہ کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک فقرہ کہوں، متوجہ رہیے گا، دیکھیے شاید آپ کی سماعتوں کا امتحان ہو جائے۔ اللہ اکبر، محمد کو خون ابو طالب کی شرافت پر کتنا اطمینان تھا کہ محمد نے کہا کہ میرا ہر بیٹا محمد۔ یاد رکھو، وہ نوح جیسے نبی کی شان تھی کہ ایک بیٹے کے کردار کی ضمانت نہ دے سکے، یہ محمد کا کردار ہے، 12 نسلوں کی ضمانت دے کے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور جب محمد نے کہا تو محمد ہوگا، کردار میں محمد، رفتار میں محمد، گفتار میں محمد، شعور میں محمد، فکر میں محمد۔ اب قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے وما محمد الا رسول، کلمہ کیا بنا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے تعارف کرایا۔ اب اگر مسئلہ توحید اور رسالت پر تمام ہو جاتا تو پھر ہم میں اور اوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہم کسی اور کی بات اور عقیدے کو تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم اپنے عقائد کا اظہار کرنے کے لیے تو آزاد ہیں۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی کہ بس اللہ کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو، تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے تو بہت آسانیاں ہو گئی کہ جن کو بس اتنا ہی ماننا ہے۔ مسئلہ تو ہمارے سامنے ہے، ہمیں تو ابھی اور آگے جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو اب محمد نے اپنے رب کا تعارف کرانے کے لیے لفظ کا استعمال کیا، لا الہ الا اللہ کہو،
فلاح پا جاؤ گے. اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کرانے کے لیے اللہ کا استعمال کیا, اور دونوں جگہ کمان یہ اللہ سے پہلے کفر, اللہ کے بعد ایمان. اب ہمیں ایک ایسی ذات ملی کہ جس نے خدا کے بارے میں بھی لب کھولے. جب نبی کو کسی نے ستایا تو وہ ڈھال بنا. یعنی ایسی ذات نبی کے بعد ہمیں ملی جس نے توحید کو بھی بچایا, رسالت و نبوت کی بھی حفاظت کی. تو اے اللہ کے حبیب, آپ نے اللہ کا تعارف اللہ کے ذریعے کرایا. اے پروردگار, تو نے اپنے حبیب کا تعارف اللہ سے کرایا. اب واجب علی تو دونوں کے مسئلے میں بول رہے ہیں. علی نے وقت پڑا توحید کو بچایا, وقت پڑا رسالت کو بچایا. تو پروردگار, کیا علی کا انٹروڈکشن اور تعارف کرانے کے لیے کوئی تو نے انتظام قرآن میں کیا؟ کہ نہیں, قرآن میں کروں یا نہ کروں, چونکہ علی نے مجھے بھی بچایا, علی نے محمد کی بھی حفاظت کی, لہذا میں اپنے اور محمد کے لیے ایک اللہ استعمال کروں گا, اور علی کے لیے دو اللہ آئیں گے. اب اگر قرآن میں آئے یا نہ آئے, میں جنگ میں فرشتہ بھیجوں گا, وہ کہتا ہوا آئے گا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد. لہذا یہ سب سمجھ میں آ گیا. اللہ پہ پہلے رک جاؤ, کھاٹا ہی کھاٹا ہے. اللہ کے بعد آ جاؤ, فائدہ ہی فائدہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ہر انسان گھاٹے میں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں, بہت قریب ہو گیا, آپ لوگ سن رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں آپ سے اور گفتگو کھل کے کر سکوں. ہر انسان گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے. یعنی انداز بیان قرآن کو سمجھیے. قرآن نے کہا ہر انسان گھاٹے میں ہے, مگر تھوڑے سے لوگ ہیں. دیکھیے, علماء اس نزاکت کو بہتر سمجھیں گے, وہ تائید کریں گے کہ کل کہا جاتا ہے اور کل سے جز کو نکالا جاتا ہے. کل سے جز کو نکالا جاتا ہے. تو ہر انسان گھاٹے میں ہے, یعنی سب گھاٹے میں, اور تھوڑے سے لوگ فائدے میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے. کسی نبی کا دور لے لیجیے, اسی لیے قرآن نے ولعصر کہہ کے کہا کہ زمانہ گواہ ہے. نوح کا زمانہ لیجئے, قرآن نے کہا وما آمنا معہ الا قلیل, نوح پر بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے. حضرت موسیٰ کا دور لے لیجئے, دریائے نیل سے گزرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے کم لوگ تھے. حضرت عیسیٰ کا دور لے لیجئے, آخر میں حواریین میں سے صرف ایک بچا تھا, وہ بھی امتحان حضرت عیسیٰ کے بعد فیل ہو گیا تھا. سلام کیا کرو حسین ابن علی کو, 950 برس کی تبلیغی زندگی گزارنے کے بعد بھی نوح 72 ساتھی نہ بنا پائے. غور کریں جانے کے بعد, غور کریں جانے کے بعد انشاءاللہ ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے رہ نجات فراہم کر دی. تو قرآن نے کیا کہا؟ اکثریت گھاٹے میں ہے, مگر کچھ لوگوں کو نکالا, یعنی زیادہ میں سے کچھ کو نکالا. جیسے میں کہوں کہ پورے ممبئی میں بجلی نہیں تھی, مثلا صرف ممرا میں لائٹ تھی. پورے مہاراشٹر میں لائٹ نہیں تھی, ممرا میں لائٹ تھی. تو پہلے میں نے پورا مہاراشٹر کھولا اور پھر ایک محلے کو اس سے نکال دیا. تو جہاں لائٹ نہیں تھی وہ ہے بڑا علاقہ, اور جہاں تھی
وہ ہے چھوٹا علاقہ. آپ سمجھ میں آئے نا؟ یعنی قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ زیادہ میں سے کم کو نکالتا ہے. ارے نہیں غور کیا آپ نے؟ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ زیادہ میں سے کم کو نکالتا ہے. اب پہچانو کہ حسین نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا تھا اور 10 محرم تک حسین نے خطبے دیے، وہ اس لیے دیے کہ اب بھی نکلنے والوں نکل جاؤ. میں کثرت سے کربلا کو نہیں جیتوں گا، طاقت سے کربلا کو نہیں جیتوں گا، میں کثرت سے جیتوں گا، بلکہ کردار سے جیتنے آیا. میں تلوار سے نہیں، کردار سے جیتنے آیا. قرآن نے کیا کہا؟ کثیر تعداد گھاٹے میں. آپ فضائل میں مصروف ہیں، ایک فقرہ کہوں. دیکھیے قرآن نے زیادہ میں سے کم کو نکالا، زیادہ میں سے کم کو نکالا. ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو فائدے میں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اکثریت ہے گھاٹے میں اور اقلیت ہے فائدے میں. قرآن کا طرز بیان پر غور کریں. قرآن نے کہا اکثریت گھاٹے میں، یعنی جو گھاٹے میں ہے وہ ہے زیادہ، جو فائدے میں ہے وہ ہے کم. پھر لفظ دہراؤں، قرآن کے بیان کے اعتبار سے جو زیادہ ہے وہ ہے گھاٹے میں، جو فائدے میں ہے وہ ہے کم. تو جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہمیشہ اکثریت گھاٹے میں، تو پھر مجھے تعجب ہے امت مرحومہ پر کہ کب تک اپنی اکثریت پر ناز کرے گے. کب تک کوئی اپنی اکثریت پہ ناز کرے گا کہ ہماری تعداد یہ ہے، ہم ہر محلے میں ہے، ہم ہر گلی میں ہے، ہم ہر کوچے میں ہے. ہم اکثریت پہ نہ جانا، ایک مسلم ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ اکثریت نہیں دیکھتا. اسی لیے کیا فرمایا کہ سب انسان گھاٹے میں مگر کچھ لوگ ہیں جو فائدے میں، یعنی فائدے والے کم ہیں. اب آئیے، ہمیشہ لوگ اپنی اکثریت پر اتراتے ہیں. قرآن نے آواز دی، خبردار یہ نہ دیکھو تعداد کدھر ہے، یہ دیکھو ایمان کدھر ہے، یہ دیکھو عقیدہ کدھر ہے، یہ دیکھو حق و صبر کی وصیت کدھر ہے. اور اگر تعداد پہ جاؤ گے تو پھر یزیدی کہلاؤ گے. توجہ زیادہ گرامی، باطل کی ہمیشہ کثرت رہی، حق ہمیشہ کثیر تعداد میں نہیں رہا، قلیل تعداد میں رہا. اور پروردگار جب حق کثیر تعداد کے علاوہ قلت میں رہا تو حق کے ماننے والے تھوڑا کبیدہ خاطر ہوئے، تھوڑا رنجیدہ ہوئے، تھوڑا مایوس ہوئے کہ پروردگار کیا ہم فنا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، کیا ہم مٹانے کے لیے پیدا کیے گئے، کیا ہم ظلم سہنے کے لیے پیدا کیے گئے. آہستہ آہستہ ہم ختم ہو جائیں گے. آواز آئے گی، خبردار، حق چاہے کتنی بھی قلیل تعداد میں رہے، حق حق ہوتا ہے. تمہیں مٹانے والے مٹیں گے مگر تم نہیں مل سکتے، اس لیے کہ تم کسی بیوی کی دعا کا نتیجہ ہو. حق چاہے کتنی بھی قلیل تعداد میں رہے، حق حق ہے. چاہنے والے تھوڑے مایوس، اللہ نے کہا خبردار، ایسا نہیں ہے کہ حق اگر قلیل تعداد میں تو حق نہیں. حق چاہے کتنی بھی تعداد میں رہے، حق حق ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کا وقار ہے. ورنہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ نوح کے زمانے میں ہم نے اکثریت کو ڈبو دیا، نہیں غور فرمایا. ورنہ نوح کے زمانے میں ہم نے اکثریت کو ڈبو دیا، اقلیت کو بچایا. جو بچے وہ بہت کم تھے، جو ڈوبے وہ بہت زیادہ تھے. اللہ نے کہا حق کے ماننے والوں اپنی قلت سے گھبرانا نہیں. باطل اگر کثیر ہوتا ہے تو ڈبونے کے لائق ہوتا ہے، حق اگر کم
نجات کے قابل بنا دیا جاتا ہے۔ صلوات بولے محمد کتنی بھی قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو، حق ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہر انسان گھاٹے میں، کثرت گھاٹے میں ہے، جو فائدے میں ہے وہ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ حضرت انسان کی حیثیت اور اس کا انشاءاللہ تجزیہ اور دور حاضر کی عکاسی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کریں گے اس مختصر سی سورہ کی روشنی میں۔ حق ہمیشہ غالب رہا۔ حق کا خاموش ہو جانا حق کی ہار نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے غور کریں ذرا گرامی، اگر حق خاموش ہے تو کوئی یہ فیصلہ نہ دے دے کہ حق ہار گیا۔ حق خاموش اگر ہو جائے تو حق کی ہار کی دلیل نہیں ہے، ورنہ دنیا دیکھ لیتی اگر امام حسین علیہ السلام فقط حضرت سید سجاد کو اسم دے دیتے۔ دنیا نے حضرت سید سجاد کا انٹروڈکشن اور تعارف کیا کرا ہے؟ بیمار بیمار بیمار۔ خبردار، امام سجاد امام تھے، اور امامت اگر بیمار ہو جائے تو پھر شفا کون دے گا؟ امامت اگر بیمار ہو جائے تو شفا کون دے گا؟ کیونکہ یہ مجالس منسوب ہے حضرت شہزادی بی بی سکینہ سے، اور خدا سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو جو کسی بھی طور سے اس پروگرام میں دامے ہمیں قلم سخنے قول فعل عقل مشورے کیسے بھی کسی بھی طرف سے تعاون کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب مل کے اچھے سے اچھا پروگرام کریں گے، دوسرے کا تعاون کریں گے۔ سب کو بولا جائے خیر دے، کیونکہ شہزادی سکینہ کے حوالے سے مجلس سے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ کربلا کے بعد بڑی مظلوم شخصیتیں امام سید سجاد اور حضرت سکینہ کیا تعلق کرایا گیا سجاد کا بیمار نہیں غلط وجہ سے اگر امامت بیمار ہو جائے تو پھر شفا کون دے گا؟ امام بیمار نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے سورہ مبارک زہر نازل ہوا، شہزادے بیمار ہوئے تھے اور یہ سب روزے رکھے گئے تھے، فلاں ڈھیکا ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، میں آپ کی خدمت میں کروں۔ وہ بیمار نہیں ہوئے تھے، سورہ زہر کے نزول کا ایک بہانہ تھا، وہ سورہ وہیں رہ جاتا اگر ادھر یہ عمل انجام نہ دیا جاتا۔ کربلا میں اگر صرف سید سجاد کے فقروں کو آپ پڑھیں اور ان سے طاقت لیں، ان سے قوت لیں، ان سے طرز حیات لیں، تو کیا شاہکارانہ زندگی ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جس نے کہا عابد بیمار، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں لیکن سچ میں وہ بیمار نہیں تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم طاقت کا نام سید سجاد تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے نکلے ہیں تو طاقتوں کو لے کے کربلا نہیں آئے، اپنے سے طاقتوں کو جدا کرتے ہوئے کربلا آئے۔ جو آپ یہ سنتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا، کیوں بھیجا؟ کیا امام یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی مسلم وہاں پہ جلدی سے باہر ہو جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مسلم ابن عقیل حسین کی بہت پاورفل طاقت کا نام تھا، اور پورا عرب جناب مسلم ابن عقیل کی طاقت تلوار کا لوہا مانتا تھا۔ حسین نے مسلم ابن عقیل کو شہید ہونے کی نہیں بھیجا تھا، طاقت کو اپنے سے جدا کر دیا تھا۔
اگر بھیا میں تجھے کربلا لے کے آ گیا تو دنیا الزام لگا دے گی طاقت کے سہارے حسین یزید کو ڈرانے کے لیے آئے۔ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، بتائیے جناب حضرت زینب نے اور محمد سے جو کربلا میں شب عاشور فقرے کہے ہیں، وہ فقرے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبیلہ کتنا بہادر تھا۔ حضرت امام حسین جب جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں گشت کرتے ہوئے، تو زینب کو دیکھا ہے چراغ جل رہا ہے، دائیں زانو پہ اون ہے، بائیں پہ محمد ہے، اور زینب دونوں بچوں سے کہہ رہی بیٹا دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل ایسی جنگ کرنی ہے کہ دنیا جعفر طیار اور حیدر کرار کی شجاعت کو یاد کرے۔ فقرے بتا رہے ہیں کہ جعفر طیار کا قبیلہ اپنی طاقت اپنی قوت میں مثال نہیں رکھتا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑ دیا بیماری کا بہانہ لے کے، یہ چھوڑ نہیں رہے تھے، اپنے سے طاقت کو الگ کر رہے تھے۔ اور آگے بڑھے، کربلا میں امام پہنچے ہیں تو ابھی بھی خالی نہیں ہے، بڑی طاقت ہے حسین کے پاس۔ ایک طاقت کا نام عباس، ایک طاقت کا نام زین العابدین، ایک طاقت کا نام علی اکبر۔ مگر اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پھر ان طاقتوں کو کیوں چھوڑا، ان طاقتوں کو کربلا میں کیوں لائے؟ یہ بہت بڑا تجزیہ ہے جو میں اپنے ذہن و شعور اور اپنی فکر سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آئے مانیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو انکار کر دیجیے گا۔ ان طاقتوں کو کیوں چھوڑا اور ان طاقتوں کو کیوں لائے؟ امامت کی نظر انتخاب یہ فقط امامت جانتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کسے لانا ہے کسے نہیں۔ لیکن میں کہوں گا مولا عباس کو چھوڑ دیجئے، عبداللہ کو لے آئیے، زین العابدین کو چھوڑ دیجئے، مسلم بن عقیل کو لے آئیے۔ کہا نہیں، تم کتنا بھی سوچے تم رہو گے، ہم اپنے حساب سے جو بھی کرتے ہیں اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ تو شاید حسین کی مصلحت یہ رہی ہو کہ جو طاقتیں جذبات کے ساتھ پھولنے چھوڑ دیا، اور جن طاقتوں کے جذبات پر ہوش و شعور کا پہرا تھا انہیں لے کر آ گئے کربلا میں۔ اس لیے ہو سکتا تھا کہ مسلم ابن عقیل بچوں کی پیاس کو گوارا نہ کرتے کہ مولا آپ بیٹھ جائیے، اب ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس طاقت کو لے کے آئے جو اپنی طاقت کو نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے آقا کے لبوں کا محتاج منتظر تھا۔ حسین نے کہا ہاں تو پھر ہاں ہے، حسین نے کہا نہیں تو پھر عباس نے گھٹنے سے تلوار کو تول کے حسین کی سر پہ ڈال دیا۔ حسین طاقتوں کو جدا کرتے ہوئے کربلا کی طرف آ رہے ہیں اور ان طاقتوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن طاقتوں پر شعور اور ہوش کا پہرا تھا۔ اب آئیے سید سجاد علیہ السلام کی طاقت اور اس کا ذرا سا اندازہ کیجیے، یہ طاقت کس منزل پہ آ کے رک گئی تھی۔ قسم خدا کی، کوئی کمزور کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر روئے تو یہ عام بات ہے، لیکن کوئی طاقتور اپنی بہن کے رخسار پہ تماشا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد کیا ہے سید سجاد؟ ورنہ امام کی طاقت، امام کی قوت خدا آپ کا شمار ہونے والوں میں کرے، شہزادی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے 9 محرم تک کربلا میں حسین کے خیمے میں یہ خبریں آتی رہیں اب یزید کا فلاں لشکر، اب یزید کا فلاں لشکر، اب یزید کا فلاں لشکر کربلا میں جمع ہو گیا، بہت بڑا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ تو جب اصحاب امام کو یہ خبریں دے رہے تھے، یہ خبریں سنا رہے تھے، تو اصحاب تو گھبرائے ہوئے تھے مگر حسین مطمئن تھے
اور جب حسین پر اطمینان دیکھتے تھے تو اصحاب بھی مطمئن، اس لیے کہ انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ اگر اطمینان لینا ہے تو اسی در سے ملے گا۔ اور جب سید سجاد نے انصار اور چہنے والوں کی بے چینی اور اضطراب دیکھا تو آئے امام کی خدمت میں، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ امام سید سجاد کے خیمے میں آئے اور فرمایا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ یزید نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اچھا بابا، یا پھر روایت یہ ہے کہ سید سجاد نے امام سے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ یزید نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا۔ امام نے فرمایا ہاں بیٹا سنا تو میں نے بھی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا بابا بس مجھے ایک بار اجازت دے دیں کہ میں یزید کے پورے لشکر کو دیکھ لوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یزید کے لشکر کو۔ امام نے کہا بیٹا جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے سید سجاد، نام کے بھی علی، علی کے تیوروں میں دلدل پہ سوار ہو کے ذوالفقار کو لے کے امام شام سے چلا کہ پوری دشمن کی کثیر تعداد میں زلزلہ آ گیا، لیکن ابھی تلوار نیام میں تھی۔ سید سجاد آہستہ آہستہ ایک ٹیلے پہ گئے، ایک گھوڑے کو بلندی پہ کیا، رکابوں پہ کھڑے ہوئے، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں چاروں طرف نظروں کو دوڑایا اور پورے لشکر کا خاکہ اپنے ذہن و شعور میں قید کیا، اور جیسے گیا تھا میرا امام ویسے ہی سر جھکا کے واپس آ گیا اور آ کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا میرے لال لشکر کو دیکھا؟ کہاں بابا دیکھ آیا؟ کتنا لشکر ہے؟ کہا بابا میں نے پورے لشکر کو دیکھ لیا، میں نے پورے لشکر کو دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں پورے لشکر کا معائنہ کر لیا۔ کہا میرے لال کتنا بڑا لشکر ہے؟ کہ بابا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس سے بھی یزید بڑا اور لشکر جمع کر لے۔ بابا کل جہاد ہوگا، کل جنگ ہونے سے پہلے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر اب خیمے میں بیٹھ جائیے گا، ایک طرف سے مجھے اجازت دینا، ایک طرف سے چچا عباس کو اجازت دینا۔ اگر بابا ایک گھنٹے میں داؤل ہمارا تو بچے میں توحید نہ ہو جائے، مجھے زین العابدین نہ کہنا۔ سید سجاد کا کہنا، اگر لوگ علی کی جنگ کو یاد نہ کرنے لگے، امام نے جیسے یہ سجاد کے فکروں کو سنا ایک مرتبہ دست دعا بلند کیے، پروردگار بس ادھر دعا ہونی تھی کہ سید سجاد عالم بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، صحت ہونے کے بعد کسی مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہے یا مشکل؟ بہت آسان ہے۔ جب کوئی انسان بصحت ہو، آزاد بھی ہو، اور وہ کسی مصیبت کو اس کے اوپر آ جائے، اسے برداشت کرے، یہ بہت آسان ہے، بالمقابل اس کے کہ جو 3 دن کا بھوکا ہو، جو 3 دن کا پیاسا ہو، اس کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہوتی ہے۔ اور فقط بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خاردار توف ہو، تو اس کے لیے اور بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ عزیزوں بس اتنی ہی بڑی اگر مصیبت ہو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ صبر کر جائے، بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، قیدی بھی ہو، مگر اس کے بعد ظلم یہ اگر کوئی چھوٹی بہن کے رخساروں پہ تماچے مارتا ہو، اس کے دامن کو جلاتا ہو، اس کے گوشوارے چھینتا ہو، ماں بہنیں بے ردا ہو، تو اور خوف محرار پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ہر سید سجاد بعد شہادت امام مظلوم اتنا مجبور ہو گیا، سکینہ تماچے کھاتی رہی، سجاد یہ کہتا رہا اے بہن سکینہ معاف کرنا، میں تجھے ظلم سے نہ بچا سکا، اے میرے لال سکینہ
صبر کرتے چلے جاؤ. واہ حسین واہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین. ایک مرتبہ سورہ حمد کی ایک مرتبہ 5 مرتبہ آپ حضرات ایک محترمہ علیلہ ہیں